یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں اسلام میں؟ جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی جائز ہے، ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو، اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. تبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا. لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام، جو مولا ہے نا غلام کا، اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے، عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے غلام بنے، ان کو کھلایا گیا پلایا گیا اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا، ان میں بہت سارے غلام تھے، جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر بخاری کے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندھی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا. اس کا نان نفقہ اس کے مولا کے ذمہ. اولاد ہوئی تو وہ حلال کہلائے گی اور ثابت النسب کہلائے گی، وہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. اور جس باندی سے اولاد ہو گئی، اب وہ باندی فروخت نہیں ہو سکتی، مولا کے مرنے کے بعد وہ ہر قیمت پہ آزاد ہوگی وہ باندی. یہ اس کو پروٹوکول دیا گیا. تو اس لیے جن انگریزوں نے اسلام میں غلامی کا تصور پڑھا ہے نا، انہوں نے خود لکھا ہے، اور ان انگریزوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ نے متعارف کروایا ہے، وہ اور ہے. اسلام میں اور تصور تھا. اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے کتنے رکھ دیے اسلام نے. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی ہے تو 3 روزے نہیں ہیں. ہم 3 روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہے. قسم کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرو. غلطی سے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا، غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، ماں کی سے تشبیہ دے دی، تو اب بیگم کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. اتنی زیادہ ترغیبات. آپ کہہ سکتے ہو شروع میں تو آزادی پہ پابندی لگا دی، جب گرفتار کیا تھا اسی وقت آزاد کرتے. بھائی اس وقت آزاد کرنے میں اور غلامی میں آنے کے بعد آزاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، اسلام دیکھ چکا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ چکا ہے، آپ نے اس کو تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے بعد وہ احسان مانے گا آپ کا، وہ دشمنی پہ نہیں آئے گا دوبارہ. جب یہ غلامی کا نظام ختم ہوا تو کیا ہوا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں تھا جنگی قیدیوں کا سوائے یا تو قتل یا جیل. جیل میں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے؟ آپ انہی کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی جیل کے قیدیوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہے نا، خدا کی قسم ان قیدیوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہمیں غلام بنا لو، اس عذاب سے نکال لو ہمیں.